سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے بھائی پیغمبر نے اپنی زندگی کے اندر جن لاٹھیوں کو استعمال فرمایا اللہ نے ان لاٹھیوں کی تفصیل بھی محفوظ فرما دی. ایک لاٹھی کا نام محجن، ایک کا نام عرجون، ایک کا نام ممشوق. یہ 3 لاٹھیاں جن کو پیغمبر نے استعمال فرمایا. ان میں سب سے پہلی لاٹھی جس کا نام محجن ہے یہ 1 ہاتھ لمبی تھی اور اوپر سے مڑی ہوئی، جس طرح عمر رسیدہ لوگ اپنی زندگی کے اندر آخری عمر میں استعمال کرتے ہیں، اور پیغمبر اس کو زیادہ استعمال کرتے تھے اس محجن لاٹھی کو. اور جب اونٹ پر بیٹھتے تو اس لاٹھی کا سہارا لے کر پیغمبر اونٹ کے اوپر بیٹھتے. اور دوسری کا نام عرجون تھا. علماء فرماتے ہیں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے یہ ایک بیت کی شکل میں تھا، یعنی چھوٹے سے ڈنڈے کی شکل میں تھا، کسی چیز کو کھٹکھٹانے کے لیے پیغمبر اس کو اپنے پاس رکھتے تھے. اور اسی طرح آخری جو لاٹھی تیسری جس کا نام ممشوق ہے، حدیث میں آتا ہے یہ ایک پتلی چھڑی تھی شوہد کے درخت کی، جس کو بعد میں خلفائے راشدین نے اپنی زندگی کے اندر استعمال فرمایا ہے. اور پیغمبر کا جو لباس تھا، پیغمبر نے اپنی زندگی کے اندر جو لباس استعمال فرمایا اللہ نے اس لباس کی تفصیل بھی محفوظ فرما دی. حدیث میں آتا ہے آپ کے پاس ایک خیمہ تھا اور 3 جبے تھے اور ایک حصاری کرتا اور ایک سحول کرتا تھا اور 2 حبری جامے اور 2 سحاری جامے، ایک یمنی جامہ، وہ ہے کہ یہ نیچے باندھنے والی 5 چادریں تھی پیغمبر کے پاس اور 2 کرتے تھے پیغمبر کے پاس. اور اس طرح حدیث میں آتا ہے ایک سفید کمبل اور ایک کالا کمبل اور ایک لحاف، ایک گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور ایک تکیہ پیغمبر کے پاس تھا اور ایک رومال اور ایک عمامہ، 3 یا 4 ٹوپیاں، 2 سادہ مولے جن کو حبشے کے بادشاہ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے کے طور پر ان کو بھیجا تھا. اور 2 کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جمعے کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخصوص کیا ہوا تھا، وہ آپ صرف جمعے کے دن آپ ان کو استعمال فرماتے تھے. اور حدیث کے اندر آتا ہے پیغمبر نے اپنی زندگی کے اندر جن برتنوں کو استعمال فرمایا اللہ نے ان برتنوں کی تفصیل بھی محفوظ فرما دی. حدیث میں آتا ہے ایک لکڑی کا بڑا پیالہ تھا جس میں چاندی کی 3 پتریاں لگا کر مضبوطی کے ساتھ اس کو جوڑا گیا تھا، اور پھر ایک پتھر کا پیالہ تھا جس سے آپ وضو فرماتے تھے، اور پھر ایک لکڑی کا چھوٹا پیالہ تھا جو ہر وقت اندر رکھا رہتا، اور رات کے وقت حضور کبھی کبھی اس میں پیشاب وغیرہ بھی فرما لیا کرتے تھے. اور حدیث کے اندر آتا ہے پیغمبر کے گھر کے اندر 3 کنڈے تھے جس کو ہم لنگڑی کہتے ہیں. پیغمبر کے گھر کے اندر یہ 3 کنڈے تھے، اور ایک پتھر یا کانسی کا کنڈا تھا جس کے اندر گرمی کے موسم میں مہندی کو رگڑا جاتا اور پیغمبر سر مبارک پر استعمال فرماتے. اور دوسرا کنڈا وہ بھی پتھر کا تھا، اور تیسرا کنڈا وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے پاس ارد گرد 4 کڑے لگے ہوئے تھے، 4 صحابہ کرام اس کو اٹھاتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے ایک پیالہ شیشے کا تھا، ایک پیالہ شیشے کا تھا، اور اس طرح ایک تھیلا تھا جس میں قینچی، مسواک، سرمدانی، شیشہ، یہ چیزیں اس تھیلے کے اندر ہوتی تھی. اور پیغمبر کے پاس ایک 4 پائی تھی جس کے پائے سال کے درخت کے تھے، جس کو اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش فرمایا تھا. اور ایک انگوٹھی تھی جو پیغمبر نے اپنی زندگی کے اندر استعمال فرمائی. تو بھائی یہ پیغمبر کی عظمت ہے کہ اللہ نے پیغمبر کی ایک ایک چیز اللہ نے محفوظ فرما دی ہے. دیکھیے دنیا کے اندر کسی آدمی کی زندگی اتنی محفوظ نہیں، کسی آدمی کی زندگی اتنی محفوظ نہیں. دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے بھائی، لیکن ان کی زندگی کا بھی آج کوئی پتہ نہیں، ان کی زندگی بھی محفوظ نہیں. صرف اللہ نے ایک انسان کی زندگی محفوظ فرمائی ہے، وہ اللہ کے نبی تھے جن کے متعلق اللہ نے کیا کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگو میرا پیغمبر تو تمہارے لیے نمونہ ہے. کیونکہ یہ نمونہ تھا اس لیے پیغمبر نے اس کی ساری زندگی محفوظ فرما دی. بھائی اس کا بچپن بھی محفوظ ہے، اس کی جوانی بھی محفوظ ہے، اور اس کا بڑھاپا بھی محفوظ ہے، اس کی گھر والی زندگی بھی محفوظ ہے، اس کی باہر والی زندگی بھی محفوظ ہے، اور اس کا ایک ایک حرکت پیغمبر کی اللہ نے محفوظ فرما دی ہے صرف امت کو بتلانے کے لیے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، میرے پیغمبر آپ اپنے امت کو بتلا رہے ہیں، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ،
اگر یہ اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ اللہ کے ساتھ دوستی لگانا چاہتے ہیں، اگر یہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، میرے قریب آنا چاہتے ہیں، تو پیغمبر ان کو بتلا دو کہ میرے قریب آنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ اختیار کرو گے تو میرا قرب حاصل ہوگا، وہ راستہ اختیار کرو گے تو میری محبت حاصل ہوگی، وہ راستہ اختیار کرو گے تو میری رضا تمہیں نصیب ہوگی۔ اے اللہ وہ کون سا راستہ ہے؟ فرمایا فاتبعونی، محبوب تیری امت تیری اتباع کرے، تیرے نقش قدم پر چلے، تو پھر ان کو جا کر میری رضا نصیب ہوگی، میری محبت نصیب ہوگی۔ اس لیے فرمایا جو میرے محبوب جو آپ کی اتباع کرے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کی سنتوں پر عمل کرے گا، پھر بھائی میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں، اللہ فرماتے ہیں پھر مجھ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں، یحبک اللہ، فرمایا میں اللہ اس سے محبت کروں گا، بھائی اللہ اس سے محبت کرے گا، اللہ اس سے پیار کرے گا جو محبوب کے نقش قدم پر چلے گا۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔